کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان عہدے سے ہٹنے پر کن مراعات سے محروم ہوئے؟ پاکستان میں منتخب حکومتی عہدیدار مدت ختم ہوتے ہی سرکاری مراعات کے اہل نہیں رہتے اور انہیں ایسی تمام سہولتیں فوراً یا مخصوص عرصے میں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو مدت ختم ہوتے ہی کون کون سی مراعات سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مزید جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب قومی اسمبلی میں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ملک کے چیف ایگزیکٹو نہیں رہے۔ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کی وجہ سے عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف اور اتحادیوں کے 25 وفاقی وزراء، 5 وزرائے مملکت اور 4 مشیروں پر مشتمل وفاقی کابینہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل ہی شاہراہ دستور پر واقع پرائم منسٹر ہاؤس سے اسلام آباد کے قریب بنی گالہ میں واقع اپنے ذاتی گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی سربراہ حکومت کے عہدے سے ہٹنے کے باعث کچھ مراعات سے تو فوراً ہی ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ بعض دوسری چیزیں وہ متعلقہ قوانین میں درج مخصوص وقت کے دوران واپس کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 1,96,979 روپے ماہانہ تنخواہ کی مد میں وصول کرتے تھے۔ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد عمران خان اس ماہواری آمدنی سے محروم ہو گئے۔ اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر واقع دیگر پرشکوہ عمارتوں میں سے ایک وزیر اعظم ہاؤس ہے، جو دراصل ملک کے چیف ایگزیکٹو اپنے دفتر اور رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 800 کنال پر محیط وزیر اعظم ہاؤس میں آفس ورکنگ دفتری کاموں کے لیے استعمال ہونے والا حصہ ہے، جبکہ فیملی ورکنگ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے طور پر مختص ہے۔ چونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے فیملی ونگ کی سہولت کبھی استعمال ہی نہیں کی، اس لیے وہ انہیں خالی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ صبح دفتر آتے تھے اور شام کو بنی گالہ میں اپنے ذاتی گھر واپس چلے جاتے تھے۔ تاہم عمران خان اب وزیر اعظم ہاؤس کے پرتعیش آفس ونگ کے استعمال سے فوراً محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی استعمال میں BMW X5 گاڑی رہتی تھی، جس میں وہ گھر اور دفتر کے درمیان اور دوسری جگہوں کے لیے سفر کرتے تھے۔ عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد اب اس گاڑی کے استعمال کے حقدار نہیں رہے۔ سابق وزیر اعظم سرکاری گھر تو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن دفتر اور بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ کے درمیان 15 کلومیٹر کے سفر کے لیے بعض اوقات دن میں کم از کم 2 مرتبہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ملک کے چیف ایگزیکٹو نہ رہنے کے بعد سرکاری ہیلی کاپٹر کی اڑانوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ عمران خان کے ذاتی گھر بنی گالہ پر مختلف سیکیورٹی ایجنسیز کے 400 اہلکار تعینات ہیں۔ اس طرح وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ گھر یا دفتر سے باہر جاتے ہوئے سخت سیکیورٹی حصار میں گھرے ہوتے تھے، جو پاکستان کے مخصوص حالات کے باعث ضروری بھی تھا۔ اسی طرح وزیر اعظم کے ملک کے کسی حصے کے دورے کی صورت میں متعلقہ ضلع کی انتظامیہ کا وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے، جو چیف ایگزیکٹو کے شان و شوکت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ عہدے سے نکالے جانے کے بعد عمران خان ان مراعات و سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں۔ قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان اور ان کے اہل خانہ دوسری مراعات کے علاوہ ریلوے سیلون، ریور کرافٹ، ہوائی جہاز اور سرکاری کاریں بھی اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ سرکاری فرائض کی انجام دہی کے لیے ریلوے ٹرین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح وزیر اعظم پاکستان اور ان کے خاندان کے افراد کو علاج کی ہر سہولت بھی حکومت فراہم کرتی ہے، جبکہ چیف ایگزیکٹو کو بعض ٹیکسوں میں بھی چھوٹ حاصل ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان مراعات سے فائدہ اٹھایا ہو یا نہیں، عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد وہ ان کے اہل نہیں رہے۔ توشہ خان کابینہ ڈویژن کے زیر انتظام ایک سرکاری ملکیت کا محکمہ ہے، جس کا بنیادی مقصد صدر، وزیر اعظم، وزراء اور MNAs کو بیرون ملک سے ملنے والے تحفے رکھنا ہے۔ حکومتی اہلکار توشہ خانے میں موجود بیرون ملک سے ملنے والے تحائف ایک مخصوص رقم ادا کر کے خرید سکتے ہیں۔ عمران خان وزیر اعظم نہ رہنے کے بعد توشہ خانہ سے خریداری کی سہولت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔